اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ دنیا میں بہت سارے نصیحت نامے نبیوں نے بھی دیے، صحابہ کرام نے بھی دیے، ولیوں نے بھی دیے، غوث کتبوں نے بھی دیے، اقوال زری بھی آتا ہے، حضرت مولا علی کے بھی نصیحت نامے کتابیں بھری پڑی ہیں، لیکن یہاں نصیحت نامہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت مولا علی کو دینا، نصیحت نامہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت مولا علی علیہ السلام کو دینا، یعنی کہ یہ نصیحت نامہ پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو پاس بٹھا کر بڑے پیار، شفقت، محبت سے یہ نصیحتیں مولا علی کو کی تھی۔ ان نصیحتوں پر چل کر اگر انسان چلے تو بہت کامیاب ہوگا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نصیحتیں حضرت علی کرم اللہ وجہ اللہ کریم کو فرمائیں وہ یہ ہیں۔ پہلی نصیحت یہ ہے کہ یا علی مسواک کیا کرو، یا علی مسواک کیا کرو کہ مسواک کرنے سے 24 خاصیتیں نیک بختی کی حاصل ہوتی ہیں۔ بہت ہی فائدہ ہے مسواک کرنے سے۔ یا علی جو کوئی فجر کی نماز ادا کر کے اسی جگہ خدا تعالیٰ کے ذکر میں آفتاب طلوع ہونے تک، یعنی کہ سورج طلوع ہونے تک بیٹھے گا تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو دوزخ کی آگ سے خلاصی دے گا، یعنی کہ طلوع آفتاب ہونے تک اللہ کے ذکر میں بیٹھے گا۔ یا علی جو کوئی جمعہ کے روز غسل کرے، نہائے گا تو وہ اس جمعہ سے دوسرے جمعے تک بخشا جائے گا، اور قیامت کے روز اس کا بدن مثل نور کے روشن ہوگا۔ یا علی اپنے مال پر خوشی مت کرو اور غیر مال پر خوش مت ہو، کہ خدا تعالیٰ اللہ تعالیٰ مال کو دوست نہیں رکھتا۔ یا علی جو کوئی سوتے اور اٹھتے وقت سورت طارق پڑے گا تو اس بندے کو ثواب ستاروں کے برابر لکھا جائے گا۔ یا علی جو کوئی نیا چاند دیکھ کر 3 بار کلمہ شہادت پڑھے گا اور قبلہ کی طرف ہاتھ اٹھا کر دعا مانگے گا تو دعا اس کی ضرور قبول ہوگی، کبھی دعا رد نہیں ہوگی۔ یا علی اگر کسی کو کہیں جانا ہو، سفر پر جانا ہو، کسی کام کے لیے گھر سے جانا ہو، نکلنا ہو، تو آیت الکرسی پڑھ کر اول سیدھا پاؤں دایاں پاؤں باہر رکھ کر جائے گا تو خدا کے فضل سے اس کا کام فتح میں بدل جائے گا اور ضرور پورا ہوگا، اور وہ خیری سلامتی اپنے گھر اللہ کے فضل سے واپس لوٹے گا۔ یا علی سرما اول سیدھی آنکھ میں 3 بار لگانا اور بائیں آنکھ میں 2 بار لگانا بہتر ہے، سنت ہے۔ یا علی مویز ہمیشہ کھایا کرو، یا علی مویز ہمیشہ کھایا کرو،
اس سے ذہن دماغ تیز ہوتا ہے۔ میوہ منقہ اور بلغم دور کرتا ہے، سینہ انسان کا پھپھڑے صاف ہو جاتے ہیں، طاقت ملتی ہے دماغ کو اور پھپھڑوں کو اور جسم کو۔ یا علی ہر ہفتہ کو حجامت بنوانا خوب ہے، اپنے غیر ضروری بال کٹوانا بہتر ہے، اس سے نجاست ختم ہو جاتی ہے، انسان کو پاکی حاصل ہوتی ہے، انسان کا کاروبار اچھا ہوتا ہے۔ یا علی عورت کو لکھنا مت سکھاؤ، یا علی عورت کو لکھنا مت سکھاؤ کہ فتنہ انگیز ہوتی ہے۔ یا علی جو کوئی گھر میں سیندی یا شراب یا تصویر رکھے گا، اس گھر کی برکت جاتی رہے گی، کیونکہ گھر میں اگر یہ چیزیں ہوں تو رزق والے فرشتے نہیں آتے۔ یا علی دانہ انار ہمیشہ کھاؤ کہ اس سے دل کو تقویت حاصل ہوتی ہے، دماغ تیز ہوتا ہے، دل مضبوط ہوتا ہے۔ جو دانہ انار ہمیشہ کھائے گا اس کا دل مضبوط رہے گا۔ یا علی 40 روز متواتر لگاتار گوشت نہ کھایا کرو کہ اب وہ دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی انسان 40 روز لگاتار گوشت کھا لے تو اس کا دل سیاہ ہو جائے گا۔ یا علی دلہن کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر یہ دعا پڑھنا باعث برکت ہوگا۔ اگر نئی دلہن بیاہ کر آئے، کسی کی بہو بیٹی یا کوئی بھی دلہن، اس کے پیشانی پر ماتھے پر ہاتھ رکھ کے یہ دعا پڑھنا بہت ہی برکت اور ان کی زندگی خیر و عافیت میں گزرے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم بارک لانا فی ہذہن ناسیات۔ یا علی خلوت کے وقت عورت کی شرمگاہ پر نظر مت کرو، یا علی خلوت کے وقت عورت کی شرمگاہ پر نظر مت کرو، دیکھا مت کرو۔ اگر فرزند ہوگا، بیٹا ہوگا تو فاسق اور بدکار، چور ڈاکو ہوگا۔ یا علی کھڑے کھڑے ہو کر عورت سے خلوت نہ کرو، کیونکہ یہ فعل حیوانوں جانوروں کا فعل ہے، شیطانوں کا فعل ہے۔ یا علی عورت کے پیٹ پر پاؤں مت رکھو کہ بہت بد ہے، اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، تو اس پیٹ میں اللہ کا خزانہ ہے جس میں بچہ پیدا ہوتا ہے۔ یا علی بانگ اور نماز اور اقامت کے وقت، اذان، نماز اور اقامت کے وقت خلوت نہ کرو کہ اگر فرزند ہوا تو نافرمان ہوگا۔ یا علی رمضان کے مہینے میں خلوت کرو، رمضان کے مہینے میں خلوت کرو کہ فرزند نیک وقت ہوگا، پرہیزگار ہوگا اور درویش ہوگا، عبادت کرنے والا ہوگا۔ یا علی 2 شنبہ کے روز یا شب کو خلوت کرو کہ فرزند ہوا تو حافظ عمل کرنے والا ہوگا، یعنی پیر کے دن، 2 شنبہ پیر والا دن۔ یا علی 7 شنبہ کے روز خلوت کرو کہ فرزند ہوا تو صاحب جمال اور عالم ہوگا، 7 شنبہ منگلوارا دن، عالم اور فاضل ہوگا۔ یا علی شنبہ کے روز یا رات کو خلوت کرو کہ فرزند ہوا تو عالم فاضل ہوگا، ہفتے والا دن۔ یا علی 5 شنبہ کے روز یا رات کو خلوت کرو
کہ اگر فرزند ہوا تو قاضی اور عالم اور حاکم اور صاحب نصیب ہوگا۔ یا علی جمعہ کے روز یا شب کو خلوت کرو، اگر فرزند ہوا تو نیک بخت اور خدا پرست ہوگا۔ یا علی رات کو 3 ساعت گزرے بعد خلوت کرو، اگر فرزند ہوا تو مالدار ہوگا۔ یا علی جس وقت کسی گاؤں یا شہر میں گزر ہوا تو یہ دعا پڑھتے جاؤ، اللہم انی اسألک خیر ما فیہا واعوذ بیک من شر ما فیہا۔ یا علی جس وقت بازار میں جاؤ کوئی چیز خریدنے کے لیے، کوئی سودا خریدنے کے لیے، تو ذکر خدا کرتے جاؤ۔ یا علی اصحابوں اور بزرگوں کی گواہی باطل نہ کرو، ان کا جو فرمان ہے اس کو مانو، اور بیاج کھانے والے کی گواہی منظور نہ کرو۔ یا علی کسی کے منہ پر تماچا نہ مارو کہ خدا نے اپنے ہاتھ سے اس کا چہرہ بنایا ہے، خدا ناراض ہوتا ہے۔ یا علی سفر کو جانا ہو تو 2 شنبہ کے روز جاؤ، یعنی پیر والے دن 2 شنبہ کے روز جاؤ، کہ اکثر پیغمبروں نے پیر والے دن بہت زیادہ سفر کیے ہیں۔ اور جمعہ کے روز نکاح کرو کہ پیغمبروں نے جمعہ کے روز نکاح کیا ہے۔ یا علی رات کو نماز پڑھا کرو کہ 1 رکعت کے بدلے 10 رکعت کا ثواب ملتا ہے۔ یا علی ہر روز توبہ کیا کرو کہ میں بھی ہر روز 70 بار توبہ کیا کرتا ہوں، میں بھی ہر روز 70 بار توبہ کیا کرتا ہوں۔ یا علی مہمان کو دوست جانو کہ وہ اپنا رزق آپ کھاتا ہے۔ اگر کسی کے پاس مہمان آ جائے تو وہ اپنا رزق اللہ سے لے کر آتا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ ہم اس کو کھلاتے ہیں، آپ کسی کو کچھ نہیں کھلا سکتے جب تک خدا نہ چاہے۔ مہمان کی حفاظت کرو، اس سے محبت کرو، اس کو کھلائی پلاؤ، اللہ خوش ہوتا ہے۔ یا علی اکیلے گھر میں نہ سوو اور طباق کی پیٹھ پر رکھ کر روٹی نہ کھاؤ، اور جوتا پہنتے وقت اول سیدھا پاؤں ڈالو اور نکالتے وقت بایاں پاؤں نکالو، اور روٹی چھری اور دانتوں سے کتر کر مت کھاؤ، اور رات کے وقت آئینہ مت دیکھو۔ رات کے وقت آئینہ دیکھنے سے کئی مصیبتیں، کئی بلامیں، کئی ہمزاد، کئی ہوائی چیزیں، کئی باہرلی بلائیں انسان کے گھر میں داخل ہو سکتی ہیں، اس شیشے میں داخل ہو کر انسانوں کو نقصان پہنچاتی ہیں۔ اسی لیے ہمارے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے وقت آئینہ دیکھنے سے منع فرمایا ہے۔ اور نماز کے وقت آسمان کی طرف مت دیکھو، اور پیشاب کی جائے پر غرغرہ مت کرو۔ جہاں استنجا کرتے ہو، پیشاب کرتے ہو، بیت الخلاء میں غرارہ مت کرو، استنجا اس جگہ پر تھوکو بھی مت، اور چکنے ہاتھ سے نہ سوو، اور کھانا پیٹ بھر کر نہ کھاؤ، اس پر تھوڑی سی کمی رکھو، اور عورتوں کو پردہ میں رکھو، اور اندھیرے میں کھانا نہ کھاؤ، اور اگر کسی کے ساتھ کھانا مل کر کھاؤ تو اس پر ظلم مت کرو، آپ کم کھاؤ، دوسرے کو زیادہ کھلاؤ۔ اور یا علی کپڑوں کو نجاست سے پاک رکھو کہ بعد مرنے کے عذاب قبر سے نجات پاؤ گے۔ یا علی کھانا کھانے سے پہلے نمک چکھا کرو، اس سے 70 علت کا فائدہ ہے۔ یا علی نیا کپڑا پہنو تو پرانا کپڑا کسی فقیر کو دے دو، جب بھی کبھی نیا کپڑا سلواؤ
تو پرانا اپنا سوٹ کسی فقیر درویش فقیر کو مسکین غریب کو دے دو تو اللہ تعالیٰ راضی ہوگا۔ یا علی ماں باپ کی رضامندی میں رہو، کیونکہ ماں باپ کی رضامندی میں خدا کی خوشی ہے۔ یا خدا تعالیٰ غصہ میں آتا ہے۔ غیر مردوں کو گھر میں نہ آنے دو، کیونکہ غیروں کے کاموں میں برا ہے۔ یا علی قبلہ کی طرف منہ مت تھوکو، کعبہ کی طرف مکے کی طرف منہ کر کے مت تھوکو اور ناک مت چھینکو۔ یا علی استاد کا حکم مانو اور ادب بجا لاؤ، اور فرزند کو خوب اپنے بیٹے کو بچیوں کو قرآن اور احادیث کی تربیت دو کہ خوب تربیت کرو کہ دونوں جہان میں خوبی ہے۔ اگر آپ دنیا سے چلے جائیں گے تو آپ نے جو تربیت کی ہوگی اس کے مطابق وہ عمل کریں گے، آپ کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرے گا۔ اے بھائیو، اس نصیحت نامے کو یاد رکھو، کیونکہ یہ نصیحتیں میں نے اپنے پاس سے نہیں بنائیں، یہ نصیحتیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مولا علی علیہ السلام کو پاس بٹھا کر بہت ہی محبت اور پیار سے یہ نصیحتیں حضرت مولا علی کو دی تھی کہ اے علی، تو میرا اس دنیا میں بھی آخرت میں بھی بھائی ہے، اس لیے یہ جو نصیحتیں یاد رکھو۔ اگر آپ بھی اس نصیحتوں پر عمل کرو گے تو انشاءاللہ بہت ہی فائدہ ہوگا۔ علم تو بہت ہے، ہر جگہ پر علم بتایا جا رہا ہے، لیکن بات عمل کی ہے۔ آپ کسی ایک چیز پر بھی عمل کر لیں گے تو دنیا ہی آپ کی بدل جائے گی۔ اللہ کے ذکر میں خوب دل لگاؤ، عمل کرو، عمل سے ہی سب کچھ بنتا ہے، دنیا بھی بنتی ہے، آخرت بھی بنتی ہے۔ اجازت چاہتا ہوں، فقیر بابا سائیں محمد عاشق حسین قادری، چشتی شمسی لاہوتی، لاہور، پاکستان، داتا کی نگری، پاکستان زندہ باد۔